نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، ڈرتے رہا کرو اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ دے سکے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے، اور نہ ہی بیٹا بدلہ دے سکے گا اپنے باپ کی جانب سے کچھ بھی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور نہ دھوکہ دے تمہیں دنیاوی زندگی، اور نہ فریب میں مبتلا کرے تمہیں اللہ سے، وہ بڑا مکار دھوکے باز۔ دلائل، توحید کے دلائل کے اثر انگیز بیان جو پیچھے سماعت ہم کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے دلائل دیے ہم نے سنا۔ اب اس کے بعد سورہ لقمان کا اختتامی یہ 2 آیتیں آخری جو آج ہم درس میں سماعت کریں گے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم لوگوں کو اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا کہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا اور اس کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ روز محشر کی رسوائی سے بچنے کی اس آیت کریمہ میں ہدایت دی گئی۔ اسلام نے اصلاح نفس کے لیے تعزیرات اور سزاؤں پر اتنا اعتماد نہیں کیا کہ جتنا انسان کہ دل کی دنیا بدل لیں اور اس کے نظریات میں انقلاب برپا کرنے پر زور دیا ہے، جو آپ قرآن میں دیکھتے ہیں۔ انسان بعض غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، اس لیے اس سورت کے اختتام سے پہلے ان غلط فہمیوں کا اللہ نے ازالہ کر دیا۔ کبھی یہ غلط فہمی انسان کو گناہ پر ابھارتی ہے کہ اس کا کوئی اور بوجھ اٹھا لے گا، اور اس کا بار گناہ کسی دوسرے کی گردن پر لاد دیا جائے گا اور وہ بچ جائے گا۔ اور بتا دیا کہ دنیا میں باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ایک باپ کا اپنے بیٹے سے جو تعلق دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کے آرام کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ ایک والد اپنے اولاد کے لیے سب کرتے ہیں۔ اولاد بھی اگر فرما بردار ہو تو پھر وہ بھی اپنے والدین کی پریشانی اور تکلیف کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتی۔ لیکن فرمایا قیامت کے روز نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو عذاب الہی میں اگر وہ دیکھے گا، مبتلا دیکھے گا، تو وہ یہ کہہ نہیں سکے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے اپنے بیٹے کی چیخ و پکار مجھ سے نہیں سنی جاتی، اسے بخش دو، اور فرمایا اس کی جگہ مجھے دوزخ میں ڈال دو۔ یہ باپ نہیں کہے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح کوئی بیٹا قیامت کے دن جب اپنے باپ کو دیکھے گا جو اس نے دنیا میں گناہوں کا بوجھ اس کے ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے بھی وہ عذاب میں مبتلا ہو رہا ہوگا قیامت کے دن، تو فرمایا کہ اس وقت بیٹا بھی اپنے باپ کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا خود بھگتنی ہوگی۔ یہ سب سے پہلی غلط فہمی دور کی۔ دوسری غلط فہمی، اس کا ازالہ بھی یہاں ذکر کیا گیا، اور فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی جو تم آرائشیں دیکھتے ہو، اس کی چاہت، اس کی چمک دمک دیکھتے ہو، کیونکہ دنیا ہے ہی ایسی اللہ نے، تو یہ جو دنیا ہے یہ انسان کے اندر اپنی چاہت پیدا کر دیتی ہے، اور نشاط و سرور کے جو جام ہیں اس میں جب جو پی لیتا ہے
تو فرمایا اس کا نشہ بھی ہوش ربا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے دانشور کہلانے والے بڑے بڑے عقل مند بھی جو ہیں وہ اپنے تینوں ہوش کو اس کے قدموں پر نثار کر دیتے ہیں، جس کو دنیا کی محبت جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ فرمایا اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، تو تم اس دنیا کے ساتھ وفا کی امید کیوں رکھ سکتے ہو؟ فرمایا ہوش کرو۔ اللہ نے فرمایا اپنے رب کریم سے تعلق نہ توڑو ورنہ پچھتاؤ گے اور ہونٹ کاٹو گے، لیکن اس وقت تمہارا ہونٹ کاٹنا بھی بے سود ہوگا۔ اور تیسری غلط فہمی جو اس آیت میں بتائی گئی جس کا ازالہ مقصود ہے، فرمایا وہ یہ کہ اللہ کے حلم پر، اللہ کی پکڑ نہ ہونے پر اللہ نے جو چھوٹ دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا حلم ہے۔ اس حلم پر فرمایا تم مغرور نہ ہو جاؤ۔ تمہاری پے در پے سرکشیوں کے باوجود اس نے تمہیں عذاب کے شکنجے میں اگر نہیں کسا اور تمہیں وہ چھوڑ رہا ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے اور وہ ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو فرمایا یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محض نفس کا فریب تمہیں آ جاؤ، شیطان پہ تم دھوکے میں آ جاؤ اور اس رب کریم نے جو تمہیں مہلت کی گھڑیاں جو تمہیں دنیا میں دی ہیں تم اس کو بھول جاؤ اور پھر تم گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ فرمایا اس نے جو تمہیں مہلت دی ہوئی ہے اسے غنیمت جانو اور توبہ کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ، ورنہ نجات کی ساری راہیں تمہارے لیے بند کر دی جائیں۔ اس آیت میں جو لفظ آیا وہ غرور آیا، غرور۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں غرور جو اللہ نے فرمایا اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اس انسان گناہ بھی کرے اور مغفرت کی تمنا بھی رکھتا ہو تو یہ بہت بڑا غرور ہے، یعنی انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ گناہ بھی کر رہا ہے اور مغفرت کی امید رکھ رہا ہے، اس سے روکا گیا کہ پھر ایسا نہ ہو کہ تجھے مغفرت تو ملے نہ تجھے توبہ کی توفیق نہ ملے تو دنیا سے ایسے رخصت ہو جائے۔ اور اسی طرح بہت سے مصنف ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کے بارے میں بہت سی وضاحت لکھی، جیسے کسی نے یہ بھی لکھا تفسیروں میں کہ غرور سے مراد یہ کہ جو چیز تجھے دھوکہ دے اسے غرور کہتے ہیں، اور سب سے بڑا دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ فرمایا چاہے وہ انسان ہو یا شیطان یا کوئی اور، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ہوش کرتے ہوئے اپنی زندگی میں۔ اسی طرح بعض نے اس کو یہ بھی لکھا کہ غرور سے مراد چاہ، شہوت، شیطان، یہ سب ان کو غرور کہا جاتا ہے۔ اور یہاں اس لفظ سے فرمایا صرف شیطان ہی سب سے بڑا غرور ہے، یعنی سب سے بڑا دھوکہ دینے والا جو انسان کو ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان انسان کو جھوٹے وعدوں اور سنہری تمناؤں میں ایسا پوری دنیا میں الجھا کر رکھتا ہے ساری زندگی کہ انسان کو سب سے بڑا دھوکہ دینے والا ہی شیطان ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہ بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو اور اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ یہ تو تھا اس کی تفسیر۔ اب یہاں پر ایک علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت لکھا۔ اب کسی نے یہ آیت سن لی تو اب کسی کے دل میں وہ حدیث پاک آ جائے اور وسوسہ آ جائے۔ وہ وسوسہ کیا آ سکتا ہے کہ یہاں آپ نے سنا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہیں بچائے گا، بیٹا اور باپ اپنے بیٹے کو نہیں بچائے گا، تو پھر حدیث پاک جو ہم نے سنی ہے اس میں تو یہ ہے کہ جس آدمی کے 3 کم سن بچے، نابالغ بچے جو بچپن میں مر جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے باپ کی بخشش کروائیں گے اور اسے دوزخ کی آگ میں نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ بھی ایک حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جس میں ہم نے یہ بھی سنا کہ جن بچیوں کا باپ بننے کے امتحان میں اگر کسی کو مبتلا کیا گیا، یعنی جس کو بیٹیاں دی گئیں اور اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تو وہ بچیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ سے حجاب بن جائیں گی۔ تو پھر یہ آیت اور یہ حدیث پاک کہیں ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اس کو سمجھایا کہ احادیث سے یہ معلوم جو ہوا کہ کم سن بچے اور بچیاں والدین کی نجات کا باعث بنیں گے، لیکن یہ آیت اس کے برعکس نہیں ہے۔ اب وہ سمجھاتے ہوئے ہمیں سمجھاتے ہیں، علامہ قرطبی فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ تو کیا ہو باپ نے اور بیٹے کو پکڑ لیا جائے، یا باپ نے کیا ہو
تو بیٹے کو پکڑ لیا جائے، بیٹے نے کیا ہو باپ کو پکڑ لیا جائے۔ فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی اپنے باپ کو بچا لے گا، لیکن ہر ایک کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، یہ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھے۔ اور لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ شفاعت کا دروازہ کھلا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ اذن شفاعت دے گا وہ ضرور اس کی شفاعت کرے گا۔ اور ان نابالغ بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، ان کو بھی اللہ اذن دے گا تو یہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ لیکن کوئی ان شفاعت کی اس امید میں وہ گناہ ہی کرتا رہے، دنیا میں بے خبر رہے اور ایسے ہی زندگی گزار دے کہ اس نے مقصد حیات کو نہ سمجھا ہو کہ میں آیا کیوں تھا دنیا میں، اور اس امید پر کہ میرے بچے مر گئے اب مجھے کیا ضرورت ہے اعمال صالحہ کرنے کی۔ تو یہ آیت اس لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ کوئی اس دھوکے میں مبتلا نہ رہے کہ بچے مجھے بچا لیں گے، یہ تو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہوگا، جس کو وہ چاہے گا قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ لیکن ہمارے لیے جو زندگی میں ہے وہ یہی ہے کہ ایمان لانا پہلی شرط ہے، اور اس کے بعد اعمال صالحہ، یہ بار بار قرآن میں ہمیں بتایا گیا۔ آخری آیت سورہ لقمان کی میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم، وہی اتارتا ہے بارش اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی علیم ہے اور خبیر ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ کوئی مقرب فرشتہ، کوئی نبی مرسل بھی انہیں خود بخود نہیں جان سکتا۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، خود بخود نہیں جان سکتا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز خود بخود جانتا ہے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس نے قرآن کریم کا انکار کیا، اس نے قرآن کی مخالفت کی۔ انبیاء ان امور غیبیہ میں سے بہت کچھ جانتے ہیں، اور ان کا یہ جاننا اللہ کی تعلیم اور سکھانے سے ہے۔ اس آیت میں یہ جو کہا گیا تو یہ انبیاء کے علوم کی نفی نہیں کی۔ لوگ اس آیت کو پڑھ کر نبیوں کی شان میں کمی کرتے ہیں اور بالکل سرے سے انکار کر دیتے ہیں اللہ نے انہیں نہیں دیا، حالانکہ اگر وہ یہ کہیں گے تو ایسی ان کی بدنصیبی ہے کہ کثیر آیات قرآنیہ اور احادیث عدیدہ کا ان کی طرف سے انکار ہوگا، ورنہ اتنی حدیثیں ہیں میں آپ کے سامنے ابھی وہ بات نہیں۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد کاہن ہیں، جیسے کاہن نجومی ہوتے ہیں، اور جیسے یہ بعض لوگ بارش کے نزول کو مخصوص ستاروں کی چال سے ملا کر اپنے بتا دیتے ہیں، ان سب کی اللہ نے تردید کی۔ اب دیکھ لیجئے یہ محکمہ موسمیات والے کب بتا دیتے ہیں بارش ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی پیشن گوئی کو بھی غلط کر دیتا ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ جیسے ابھی ہم نے سنا تھا کہ بہت شدید بارش ہوگی، ہوئی نہیں، بالکل ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے۔ تو یاد رکھیے گا یہی بات اللہ نے فرمایا، پہلا یقین یہ یاد رکھنا کہ یہ 5 چیزیں کہ قیامت کا علم اور بارش کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل بندہ کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں مرے گا۔ تو یہ باتیں ہمیں یہاں پر بتائی گئی اور یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں علامہ قرطبی کا یہ قول نقل کیا کہ اگر کوئی شخص ان 5 امور میں سے، یعنی یہ 5 چیزوں میں سے کسی چیز کے جاننے کا دعویٰ کرے اور یہ نہ کہے کہ یہ مجھے حضور کے واسطے سے ملا ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے وعدے، اپنے قول میں، اپنے دعوے میں وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔
اور یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی عقیدہ سمجھ لیجئے، عقیدہ ہم سب کا عقیدہ یہی ہے، نظریہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص امور غیبیہ یعنی یہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے لیکن آج الٹرا ساؤنڈ کی مشین بتا دیتی ہے کہ بیٹا ہے بیٹی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین نے علم دیا تو الٹرا ساؤنڈ کی مشین بنی نہیں بنی، اور ماں کے پیٹ میں بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں تو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے، لیکن اس کے خلاف بھی کبھی پتہ ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلا تھا بیٹا ہے لیکن اللہ بیٹی پیدا کر دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوتی بیٹی اللہ بیٹا پیدا کر دیتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کی مشین بھی غلط ہو سکتی ہے، سب کچھ لیکن علم ہے، لیکن علم سے آج یہ ہوا نہیں ہوا۔ تو یہ عقیدہ اور نظریہ یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں ہمیں اپنا نظریہ درست رکھنا چاہیے، وہ نظریہ کیا ہے کہ کوئی کتنا ہی رفیع المرتبت، کتنا ہی بلندی والا ہو، جو خود بخود انہیں جان لیتا ہے، اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ نبیوں نے بھی خود جان لیا، اولیاء نے بھی خود جان لیا، تو اگر کوئی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے تو یہ واضح سب سے بڑا جھوٹ ہے اور یہ بہتان ہے سب سے بڑا، اور قرآن کریم کی کثیر آیات کثیرہ کا انکار ہے۔ اور اسی طرح یہ گمان بھی کرنا جیسے یہ پھیلایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی جتانے سے بھی کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ حضور کو بھی کچھ نہیں پتا اور انبیاء اولیاء کو بھی نہیں پتا، تو وہ بھی بہت بڑا بد نصیب ہے اور سب سے بڑا جاہل ہے، اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ورنہ قرآن کی کتنی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ اسی طرح 28واں پارہ اٹھا لیجئے، 4واں پارہ اٹھا لیجئے، اور اسی طرح اس آیت کی تو کمال کر کے تفسیر کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہیں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کا مختصر خلاصہ کہتے ہوئے کہتے ہیں علم غیب پہلے یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، انبیاء اور اولیاء کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں اللہ نے انہیں علم غیب دیا، تو یہی نظریہ ہے کہ اللہ کی تعلیم سے انہیں اللہ نے سکھایا، اللہ نے انہیں دیا۔ تو فرمایا کہ نبی اگر غیب کی بات بتائیں تو وہ معجزہ، اور ولی بتائیں کسی چھپی ہوئی بات کو تو وہ کرامت ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح بارش کا وقت، حمل میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا، کہاں مرے گا، ان امور کی خبریں بکثرت انبیاء اور اولیاء نے دی، اور قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ ان فرشتوں نے پوتے تک کی خبر دے دی، حضرت ابراہیم کو ان کے بیٹے کی بھی دی کہ اللہ آپ کو بیٹا بھی دے گا اور پوتا بھی دے گا، اسماعیل کی بھی دی، اسحاق کی بھی دی۔ تو فرمایا کہ یہ فرشتوں نے جو خبر دی، اسی طرح حضرت زکریا کو بیٹے کی خبر دی یحییٰ کے پیدا ہونے کی، حضرت بی بی مریم کو قرآن سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دی۔ تو قرآن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی معلوم تھا کہ ان کے حملوں میں کیا ہے، اور ان حضرات کو جنہوں نے اطلاع دی انہیں بھی پتہ تھا، اور یہ سب قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس آیت کے قطعاً معنی یہ نہیں ہے کہ بغیر اللہ کے بتائے بھی کوئی نہیں جان سکتا، اگر اللہ جسے چاہے تو وہ اسے بتا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جان سکتا تو وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے اور احادیث کو جھٹلا رہا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ان نظریات سے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ لقمان کا الحمدللہ آج ہمارا درس مکمل ہوا۔ کل سے 21ویں پارے کی سورہ سجدہ جو 3 رکوع پر ہے اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فہم قرآن کی دولت سے نواز دے، تدبر قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فہم قرآن کی دولت سے نواز دے، مالک تلاوت قرآن کی دولت سے نواز دے، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ
مرنے تک اور مرنے کے بعد قبر میں اور قبر کے بعد کل محشر کے میدان میں بھی مولا کریم اس کا ساتھ ہمارے ہاتھوں میں رہے۔ قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں کل قیامت کے دن قبول فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، امت کی، مولا کریم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ دین و دنیا کی خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، خوشیاں مولا کریم ہم سب کو سکون والی تیری رضا والی زندگی و موت عطا فرما۔ اے رب کریم، آج ماہ ربیع النور شریف کا آغاز ہوا، کل مجھ سے غلط